اس میں مکھ منتری اکھلیش صاحب تھے، تو ہم نے غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے 6 رجب جو عرس کا موقع ہے ایک تحریک چلائی تھی، اور سامنے جا کر کے بیٹھ کر کے ہم نے 6 رجب کی سرکاری چھٹی کرا دی تھی۔ ہمیں پیر مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے۔ سیاسی میں پہلا خطاب محلہ سکراول ٹانڈا ضلع فیض آباد میں کیا تھا، یعنی ہمارے علاقے میں۔ جی، اس وقت صحت آپ سے بھی زیادہ کمزور تھی۔ تو پھر ان کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ اگر انہیں آگے تک سفر کرنا ہے؟ یہ شان تو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کی تحقیق میں عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ آپ کے سامنے جو میں بیٹھا ہوں نا، میں جلسے کی برکت سے بیٹھا ہوں۔ کچھ خطبہ اتنا ناراض ہیں نعت خانوں پر، اور کچھ نعت خان بھی خطبہ پہ ناراض ہیں۔ ہمارے علماء اس میں کیوں نہیں کہتے کہ ان کو ووٹ دیا جائے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ ناظرین اکرام، میں آپ کا میزبان رہبر بستوی ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین اکرام، اس پوڈ کاسٹ کا مقصد یہی ہے کہ جن کو ہم اپنی زندگی میں فالو کرتے ہیں ان کی زندگی پر چند باتیں ہوتی ہیں اور کچھ اہم سوالات ہوتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آج کے اس پوڈ کاسٹ میں جو ہماری شخصیت ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ خطیب الہند ناشر مسلک اعلیٰ حضرت غازی اسلام حضرت علامہ مولانا محمد ہاشم اشرفی کانپوری صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں حضرت؟ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ حضرات کی دعائیں ہیں۔ ماشاءاللہ۔ آپ کی اجازت ہو تو میں سوالات کا جی فرمائیں۔ تو سب سے پہلا سوال یہی ہے کہ آپ کی پیدائش کس جگہ ہوئی اور کس سن میں ہوئی؟ میری پیدائش شہر فتح پور اتر پردیش جی کے ایک محلہ استی میں ہوئی، جی ماشاءاللہ۔ اور پیدائش کی جو تاریخ ہے جی وہ 7 جولائی جی 1966 ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت، اور ایک دوسرا سوال ہے کہ آپ کی ابتدائی تعلیم کہاں سے آپ نے حاصل کی اور پھر کتنے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آپ کو؟ ابتدائی تعلیم ہم نے حاصل کیا، ہمارے محلے ہی میں ایک ادارہ تھا دارالعلوم رضویہ غوثیہ، سبحان اللہ، اور وہاں زیر تعلیم رہے، جی اور یہاں تو کسی مشقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا چونکہ یہاں گھر قریب تھا، جی تو یہاں اساتذہ سے تعلیم حاصل کیا، اور اس کے بعد ایک بزرگ ترین عالم دین تھے مفتی اعظم فتح پور حضرت علامہ مفتی عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جی جو حضور حافظ ملت کے اساتذہ میں سے ہیں، اللہ، اور حضور صدر الافاضل علیہ الرحمہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ سبحان اللہ، ان کی صحبت میں ہمیں بہت زیادہ علمی فائدہ ہوا۔ سبحان اللہ۔ پھر وہاں سے ہم دوسرے شہر کانپور کے لیے حاضر ہوئے، جی اور یہاں تمام اساتذہ سے تعلیم حاصل کی، جی لیکن ایک خصوصی ہمارے استاد تھے جی حضرت مولانا مفتی محمد احمد شاہدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ غازی پوری۔ جی وہ بہت مشفق و مہربان تھے، اور تعلیم کے ساتھ مکمل طور پر انہوں نے ہماری تربیت فرمائی۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ فراغت کس سن میں ہوئی حضرت؟ فراغت ہماری 87 میں ہوئی ہے، جی 1987 میں ہوئی ہے۔ جی، تو کس مدرسے سے؟ دارالعلوم شاہ اعلیٰ قدرتیہ جی نامی ایک ادارہ تھا، اچھے اساتذہ تھے وہاں، انہی کے زیر سائے کرم رہ کر کے تعلیم مکمل ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اپنے کچھ مخصوص اساتذہ کا آپ ذکر کرنا چاہیں جن کا ایک اہم رول رہا آپ کی؟ ہاں، میں نے بتایا مفتی محمد احمد شاہدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، یوں تو اساتذہ میں آپ کے بستی کے مولانا شمس الدحا صاحب ہیں ایک، سبحان اللہ، اور وہ بہت میرے کرم فرما رہے، جی بہت زیادہ انہوں نے درسگاہ میں مجھے خود بتاتے تھے، اور طلبہ سے کہتے تھے آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور سبق کوئی پڑھا سکتا ہے، جی تو الحمدللہ میں تیاری کر کے جاتا تھا، اس دن کا سبق بھی پڑھا دیتا تھا۔ سبحان میری زندگی کو سنوارنے بنانے میں ان کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اہم سوال اور حضرت، آپ کی شادی کس عمر میں ہوئی اور آپ کے بچے کی؟ تقریباً 28 سال کی عمر میں شادی ہوئی، ہم نے طے کر لیا تھا جی جب تک پورے ہندوستان میں تقریریں نہ ہوں گی جی اور ادارے قائم نہ کر لیں گے تب تک ہم شادی نہیں کریں گے۔ 28 سال کی عمر میں ہم نے شادی کی، 7 نومبر سن 1993 میں اللہ، ہمارا عقد مسنون ہوا۔ جی بچے آپ کے کتنے ہیں حضرت؟ 3 لڑکے ہیں، 3 لڑکیاں ہیں الحمدللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلا بیٹا بھی عالم ہے جی اور بیٹی بھی عالمہ ہے، سبحان اور بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کا مرشد کون ہے اور پہلی ملاقات کب ہوئی؟ ہمارے پیر و مرشد مخدوم المشائخ حضرت سید محمد مختار اشرف اشرفی جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صاحب سجادہ کچھوچا شریف ہیں، جی سبحان اللہ۔ اور
ان سے جب ملاقات ہوئی اسی وقت ہم ان سے بیعت بھی ہو گئے. سبحان اللہ. اور ہماری بیعت کا ایک واقعہ ہے. جی ارشاد. واقعہ یہ ہے جی کہ ہم نے دوران طالب علمی میں اپنے تمام اساتذہ سے کہا جی کہ بھائی ہمیں پیر بتائیے، ہمیں مرید ہونا ہے. جی تو سارے اساتذہ نے جو ہماری رہنمائی کی وہ حضور مفتی اعظم ہند بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب کہ آپ ان سے بیعت ہو جائیں. اس وقت کے تمام علماء مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہیں، ان سے بیعت ہو رہے ہیں. جی ہم نے مکمل ارادہ کر لیا کہ انشاءاللہ تعالی شرف بیعت حضور مفتی اعظم ہند سے حاصل کریں گے. جی ابھی ہم طالب علم ہی تھے کہ اتنے میں خبر آئی. اخبار پڑھنے کا ہمیں بڑا شوق تھا بچپن سے، طالب علمی کے زمانے میں بھی اخبار پڑھتے تھے. جی تو ہمارے ہاں ایک سیاست اخبار نکلتا تھا، اس نے سرخی لگائی فرسٹ پیج پہ جی کہ علم کا آفتاب بریلی میں غروب ہو گیا. اللہ. بڑا دکھ ہوا سن کر کے. اس کے بعد ڈھونڈتے ڈھونڈتے تو پیر ملے تھے اور ان کا وصال ہو گیا، ہم مرید بھی نہیں ہو پائے. جی تو ہم نے اسی وقت فیصلہ کیا جی کہ انشاءاللہ تعالی اب ہم پیر مفتی اعظم ہند ہی سے لیں گے، جی اور جو حضور مفتی اعظم ہند کی نماز جنازہ پڑھائے گا ہم اسی سے بیعت ہو جائیں. سبحان اللہ. پھر خبر آئی 2-1 دن کے بعد پتہ چلا کہ مخدوم المشائخ صاحب سجادہ کچھوچا شریف نے حضور مفتی اعظم ہند کی نماز جنازہ پڑھائی ہے. تو پھر حضرت سے ملنے کا اشتیاق ہوا. ایک موقع سے حضرت کانپور تشریف لائے اور جب ان کا ہم نے چہرہ دیکھا سبحان اللہ. تو واقعی وہ جنتیوں کی علامت، بھولا پن، نورانی شکل دیکھ کر ہاتھ میں ہاتھ دے کے ہم نے کہا حضور ہم کو بیعت فرما لیں. سبحان اللہ. تو حضرت سے شرف بیعت حاصل ہے. سبحان اللہ. ہمیں پیر مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے. سبحان اللہ. یعنی دونوں نسبت آپ کو حاصل ہے. سبحان اللہ. حضرت خلافت بھی آپ کو کہیں سے؟ ہاں حضرت سے خلافت ہے، اچھا. پیر و مرشد مخدوم المشائخ انہی سے. سرکار کلام رحمۃ اللہ علیہ سے. اور ہم جب حضرت نے ہمیں خلافت عطا کی جی تو اس وقت حضرت نے خلافت نامہ تیار کیا. کچھوچا شریف اپنے مکان پہ تھے اور حکم فرمایا کہ ہاشم اشرفی کو بلایا جائے. سبحان اللہ. میں حاضر آیا. جی تو اس وقت میرے خلافت کے وقت اس وقت جو سجادہ نشین ہیں قائد ملت حضرت علامہ سید محمود اشرف اشرفی الجیلانی قبلہ مقدس ذلہ العلی والنورانی آپ بھی موجود تھے. جی اور جیسے میں حضرت کے روم میں داخل ہوا حضرت نے خلافت نامہ لیا اور لے کر کے مجھے عطا فرمایا. کہا لو بیٹا یہ تمہارا حق ہے. سبحان اللہ. تو میں نے کہا کہ حضور میں اس کے لائق نہیں ہوں. جی تو حضرت نے فرمایا بیٹا لائق بنا کے دے رہا ہوں. سبحان اللہ. تو میں نے لے کے خلافت نامہ سینے سے لگا لیا اور حضور صاحب سجادہ قائد ملت سید محمود اشرف قبلہ مقدس ذلہ العلی والنورانی موجود تھے. انہوں نے نعرہ تکبیر و رسالت بلند فرمایا. سبحان اللہ. یہ بڑی بات ہے. جی آل رسول کی آمد اس کے بعد اس عزت و افزائی سے نوازنا کرم ہے سادات کے چھوچا. پیر و مرشد سے کچھ خاص بات چیت؟ بہت مرتبہ باتیں ہوئیں. چونکہ مجھے عرس میں حاضری دیتے ہوئے جی کچھوچا شریف تقریباً زندگی میں 36 یا 37 سال ہو گئے ہیں. اللہ. اور میں جب جاتا تھا تو پیر و مرشد کی صحبت مجھے ملتی تھی اور حضرت کی ایک مجلس ہوتی تھی سرکار کلام رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ درس قرآن کی. جی تو اس مجلس میں علماء شریک ہوتے تھے اور ہم بھی شریک ہو جاتے تھے. جی تو کئی مرتبہ حضرت کے فیض و برکات حاصل کیا. اور ایک بار ہم نے حضرت سے گزارش کی کہ ہمارا جو آبائی وطن ہے استی فتح پور، یہاں کے لیے ایک جلسے کی تاریخ دے دیں. حضرت نے عنایت فرمایا. پھر حضرت نے خط لکھا کہ میرا پروگرام یہ رہے گا اور میں الہ آباد میں اتروں گا، بھاگلپور سے چل کے دائرہ شاہ اجمل میں آپ آ جائیے گا، یہاں سے لے لیجیے گا. سبحان اللہ. جب دائرہ شاہ اجمل ہم پہنچے وہاں الہ آباد شہر کے معززین آئے تھے حضرت سے ملاقات کرنے کے لیے. تو حضرت نے ہمیں بلایا، پوچھا یہ بتائیے آپ کا جلسہ کئے بجے تک چلے گا؟ جی تو ہم نے کوئی جواب نہ دیا کہ کہیں ضمناً حکم نہ ہو جائے، ہمارے پیر ہیں. جی خاموش رہے. تو حضرت نے مسکرا کے فرمایا ہے حتی مطلع الفجر. اللہ. بڑا انوکھا اور نرالا انداز تھا ان کا. وہ قرآن بھی پڑھ دیتے تھے اور جواب بھی دے دیتے تھے. سبحان اللہ. درجنوں اس طرح کے واقعات میری زندگی میں ان کے ساتھ ہیں. تفصیل بڑی لمبی ہو جائے گی. جی جی. آپ نے پہلی تقریر کب کی اور باقاعدہ خطابت کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا آپ؟ میں نے اپنی فراغت سے 1 سال پہلے جی 87 میں فراغت ہوئی، 86 میں پہلا خطاب محلہ سکراول
ٹانڈا ضلع فیض آباد میں کیا تھا، یعنی ہمارے علاقے میں. جی. وہاں کی سیرت کمیٹی نے، میلاد النبی کمیٹی نے مجھے بلوایا تھا جی اور میں وہاں حاضر ہوا تھا، باضابطہ جی. تقریر کی تھی. اس وقت صحت آپ سے بھی زیادہ کمزور تھی. اللہ اکبر. تو یعنی کل ملا جلا کے 24 سال ادھر اور 14 سال ادھر، جی. تو ٹوٹل ہو گئے 44 سال. نہیں 44 سے زیادہ ہو گئے نا. جی ہاں نہیں 44 ہو رہے ہوں گے. جی. بہرحال جی تو وہاں چالو کیا، پھر 87 سے باضابطہ ممبئی جوہو گلی اندھیری میں محرم کے بیانات شروع کیے، جی اور جب سے اب تک پورے ملک اور ملک سے باہر بھی میرا جانا ہوتا ہے، بیرون ملک بھی، جی وہاں بھی خطابات ہوتے ہیں، جی اور یہ خطابت میں سلسلہ جاری و ساری ہے. جی. اگر آپ ادھر سے جوڑ لیں، 86 سے جوڑ لیں تو ادھر نکلتے ہیں 14 سال، جی اور ادھر نکلتے ہیں 24 سال. جی. تو کل ملا کر کے کتنے بن جاتے ہیں؟ 24 اور پھر 14، ہاں 28 38 سال. 38 سال بن جاتے ہیں. تو تقریباً، اور یوں تو تقریریں میں اور بھی کیا کرتا تھا میلاد شریف وغیرہ کے جلسوں میں، جی. لیکن باضابطہ آپ نے پوچھا جو پہلا خطاب تھا وہ سکراول فیض آباد کا تھا. ابھی بھی یاد ہے. سبحان اللہ، یہ بڑی بات ہے. آپ نے فرمایا کہ کئی ملکوں کا دورہ بھی ہوا، تو اگر اس کا ذکر کرنا چاہیں کہ کن ممالک میں آپ کا جانا ہوا اور خطاب؟ ساؤتھ افریقہ کے ملکوں میں گیا. وہاں تقریر کا طریقہ یہ ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا جیسے انڈیا میں ہوتا ہے جی کہ 10-20 ہزار کا مجمع ہے، لاکھوں لاکھ کا مجمع ہے. جی جی. باہر تو اس طرح نہیں. وہ سب انڈر گراؤنڈ پروگرام ہوتے ہیں، مسجد کے اندر ہوتے ہیں یا ہال میں ہوتے ہیں. لیکن بہرحال جو بھی طریقہ ہے وہ تبلیغ سنیت کا اچھا طریقہ ہے، اور لوگ فیض یاب ہوتے ہیں، انہیں فائدہ ملتا ہے. جی. اچھا حضرت، کیونکہ تقریر کرنا ایک مشکل فن ہے ہر جگہ، جیسے آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لوگ آپ سے پہلے آپ کی تقریر کو سن لیتے ہیں کہ کون صاحب آنے والے ہیں، تو تقریر بھی سن لیتے ہیں. اگر وہی تقریر آپ وہاں جا کر کرتے ہیں تو فلاں شخص، ہم تو تقریر پہلے سن چکے ہیں حضرت، پھر وہی تقریر. تو اس پہ کتنی تیاری کرتے ہیں آپ؟ کیونکہ ہر روز نیا پروگرام، تو نئے پروگرام کے ساتھ نئی تیاری، تو کتنی تیاری کرتے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں آج بھی پڑھتا ہوں، اور باضابطہ میں اپنے کو طالب علم سمجھتا ہوں. سبحان اللہ. اور کتب بینی بہت بڑی چیز ہے، اور نئے نئے مضامین کی میں تیاری بھی کرتا ہوں. جی. اور جو سلگتا ہوا مسئلہ اسلام کے خلاف آتا ہے، آپ میری ویڈیوز دیکھ لیں، سب سے پہلا جواب میں ان کا حاضر کرتا ہوں، اور پھوڑ انداز میں نہیں، محبت کے ساتھ حاضر کرتا ہوں. بے شک. تو آج بھی پڑھنے پڑھانے کا ماحول ہے. اور چونکہ دوران طالب علمی کی محنت جو ہوتی ہے وہ پوری عمر کام آتی ہے. بے شک. میرا جو عصر سے مغرب تک کا ٹائم تھا دوران طالب علمی میں، اور اس کے بعد جمعہ اور دیگر چھٹیاں، یا رمضان شریف کی جو تعطیل کلاں ہوتی ہے، ان سب کا استعمال میں اپنی تقریروں میں کرتا تھا. سبحان. چھٹیوں کا ٹوٹل استعمال تقریر کے لیے کرتا تھا. جی. تو تقریر کا طریقہ، آپ چونکہ مجھ سے انٹرویو لے رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد والے علماء کو بھی کچھ طور طریقہ معلوم ہو جائے. دیکھیے، باضابطہ تقریر پہلے میں نے ترتیب دی ہے، جی. ترتیب کے بعد تقریر کی تالیف کی ہے، ماشاء اللہ. اس کے بعد مضامین تیار ہوتے ہیں. جی. اس میں بڑی مشقت محنت ہے. کسی آیت پر بولنا ہے تو اس آیت کے تعلق سے اس کا شان نزول ہے، متعلقہ مسائل ہیں، کچھ واقعات ہیں. تو ان تمام چیزوں کی باضابطہ تیاری کر کے ایک ذخیرہ جمع کیا ہے. اسی لیے ابھی اشرفیہ سے کچھ لوگوں نے میری تقریریں یوٹیوب سے نکال کر کے تیاری کی ہیں، چھپنے جا رہی ہے. تقریباً 25 تقریریں آ رہی ہیں، جس میں کسی کا عنوان کسی سے ملتا نہیں ہے. اللہ. ہر عنوان الگ الگ ہے. جی. تو تقریر میں جہاں محنت ہے، مشقت ہے، وہاں اپنے بڑوں کو آئیڈیل بنانا چاہیے. بے شک. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیج خالی ہو جاتا ہے. یہ بہت جو اساغرین ہیں وہ اپنی تقریر کیے اور ٹہلے، ملاقات کیے جلسے والوں سے، چلے گئے. حالانکہ جلسے میں ان کا رہنا اور علماء کے خطابات سننا بہت ان کے حق میں مفید ہوگا. اس سے بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے. جی. تقریر میں 3 چیزیں خاص طور سے ہیں. جی. آواز، جی. انداز، جی. الفاظ. سبحان اللہ. یہ 3 چیزیں ہیں. جی. جس میں آواز ایک ایسی چیز ہے کہ محنت کرنے سے بھی نہیں بنتی ہے.
جی یہ صرف خدا کی عطا ہے، پروردگار کی عطا ہے۔ انداز آپ بنا سکتے ہیں، جی الفاظ اس کا ذخیرہ آپ کر سکتے ہیں، دو چیزوں پہ آپ محنت کر سکتے ہیں۔ جی ایک چیز خدا کی عطا پہ ہے، اگر اللہ آواز اچھی دے دے تو خطیب ہونا بڑا آسان ہے۔ جی سبحان اللہ۔ تو جو اب ہمارے نئے دور کے خطبہ آ رہے ہیں، جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ وہ اسٹیج چھوڑ کر اپنا چلے جاتے ہیں، تو پھر ان کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ اگر انہیں آگے تک سفر کرنا ہے تو پھر ہاں، ہمیں لگتا ہے کہ وہ بہت آگے کے لیے سوچے بھی نہیں ہیں، جی وہ اپنا محلے ٹولے کے لیے سوچے ہوئے ہیں، جی ضلع اور شہر کے لیے اتنا ہی کام ہو جاتا ہے ان کا، چلے آتے ہیں۔ جی اگر ان کے اندر امنگیں ہوں، انہیں بڑھنا چاہیں، جی جیسے ہم اپنے اکابرین کی تقریریں سنتے تھے دوران طالب علمی میں، جی اور سوچتے تھے یا اللہ کیا ہم وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، جی تو ہمارا ذہن کہتا تھا کہ ہر کام انسان ہی کرتا ہے، بے شک محنت مشقت کرو تو خدا عطاؤں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ السعی منی والاتمام من اللہ، سبحان کوشش اپنی جانب سے، پورا کرنا اللہ کی جانب سے۔ بے شک میں اپنے نوجوان علماء کو گزارش کے ساتھ کہوں گا جی کہ اپنے بڑے خطیبوں کی تقریر سنیں، علماء کے بیانات سنیں، اور سوشل میڈیا پر تقریر سن کر اسے نہ بولیں جب تک خود بھی اسے پڑھ نہ لیں جی یا کسی کتاب میں دیکھ نہ لیں۔ یہ بہت بڑا عالمیہ حضرت، کیونکہ آج کل کے جو خطبہ ہیں وہ زیادہ تر سوشل میڈیا ہی کے ذریعے سن کر کے تقریر کا استعمال کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، کچھ لوگ ہیں مجھے فون کرتے ہیں، ابھی حیدرآباد سے ایک صاحب نے فون کیا جی کہ وہ حضرت ایسا ہے کہ مولا علی شیر خدا، خاتون جنت، سیدۃ النساء، جی ان کے تعلق سے کوئی اپنی تقریر بتائیے، عنوان بتائیے۔ تو میں نے ان کو بتا دیا یوٹیوب سرچ کر لو، اور حیدرآبادی میں نے تقریر کیا اس عنوان سے۔ اور بھائی انہوں نے رات بھر تقریر سنا، صبح گئے تقریر کر کے آئے، ہمیں شام کو فون کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں حضرت آپ کی تقریر سنا، ہم نے تو جھنڈے گاڑ دیے وہاں۔ تو ہم نے کہا وہ تو آپ نے سن کے پلٹ دیا، آپ نے کوئی محنت اور کی؟ جی تو آپ بھی محنت کیجئے اگر خطیب بننا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کسی کا مضمون بولنے لگیں گے تو آپ کا ذہن جو ہے نا نروس ہو جائے گا، ناکام ہو جائے گا، ذہن کبھی کام نہیں کرے گا، ذہن بھکاری رہے گا کہ جن کی ہم تقریر کر رہے ہیں وہ دوسرا موضوع ان کا آوے تو پھر بول رہے ہیں۔ آپ آئیڈیل بنائیے اپنے سے بڑے کو، لیکن آپ ہی کے گھڑے کا پانی ہونا چاہیے، جی دوسرے کے گھڑے کا پانی نہیں ہونا چاہیے۔ بہت بڑی بات ہے حضور، کیونکہ آپ نے تو ایک دم ظاہر کر دیا اس کو کس طریقے سے خطبہ آگے بڑھیں، اور اگر نہیں بڑھنا چاہتے تو گلی محلے تک ہی محدود رہ جائیں گے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اس دور میں اعلیٰ حضرت کو ماننا کتنا ضروری ہے؟ ارے بڑا اچھا سوال کیا ہے، ماشاء اللہ بہت اچھا سوال کیا ہے۔ دیکھیے اعلیٰ حضرت کو تو ہر سنی مانتا ہے، بے شک، اور جو نہیں مانتا اس کو ماننا ہی پڑے گا، سبحان، چاہے مجبور ہو کر کے مانے، چاہے مسرور ہو کر کے مانے، جی اسے ماننا ہی پڑے گا۔ جی اور سب سے زیادہ اعلیٰ حضرت کو وہی مانے گا جو اعلیٰ حضرت کو جتنا زیادہ پڑھے گا۔ سبحان اللہ، بے شک، اگر آپ پڑھے نہیں تو اعلیٰ حضرت کی شخصیت کیا جانے، تو جو جتنا زیادہ اعلیٰ حضرت کو پڑھے گا اتنا ہی اعلیٰ حضرت کو مانے گا۔ جی اب ہم تو بچپن سے آپ کو بتا دیں جی کہ دیکھیے دو چیزیں انسان کے اندر ہیں، جی ایک ذہن ہے، ایک دماغ ہے، جی ایک دماغ ہے، ایک دل ہے۔ جی تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل اس بات کو قبول کر لیتا ہے، دماغ چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، اور کبھی دماغ مان جاتا ہے، دل مطمئن نہیں ہوتا۔ دونوں اگر اکٹھا مان جائیں تو کتنی بڑی بات ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ یہ شان تو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کی تحقیق میں عطا فرمائی ہے سبحان اللہ، سبحان کہ جب وہ کسی مسئلے کی تحقیق کرتے ہیں جی تو اسے دماغ بھی مان لیتا ہے جی، اور اسے دل بھی مان لیتا ہے۔ سبحان اللہ، اب چاہے مسئلہ ایمان ابو طالب کا ہو، جی چاہے حضرت امیر معاویہ کی صحابیت کا ہو، جی اور چاہے یزید پلید جیسے کی بات ہو، جو اعلیٰ حضرت تحقیق کرتے ہیں جی، اسے دل بھی قبول کرتا ہے، دماغ، دماغ بھی قبول کرتا ہے۔ گویا خطیبانہ لب و لہجے میں اگر آپ کہیں تو اسے یوں کہہ سکتے ہیں جی کہ ہمارا تو دل و دماغ دونوں مقلد امام احمد رضا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان حضور، جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک آئیڈیل ہونا بہت ضروری ہے خطبہ کے لیے یا ہر کسی فن میں بھی، تو آپ کے آئیڈیل کون ہے؟ آپ نے کس کو دیکھ کر کے تقریر کرنا شروع کیا؟ ہے کوئی آپ کی بھائی آئیڈیل؟ میرا وقت جو تھا اس وقت خطابت نظامی صاحب کی تھی، جی خطیب مشرق
علامہ مشتاق احمد صاحب نظامی الہ آبادی، اور میں نے تقریر شروع کی تھی، انہوں نے بہت ساری باتیں بھی مجھے سمجھائی تھیں جی کہ ایسے بولو، اس طرح کرو۔ مخلص علماء تھے اور آج بھی مخلص ہیں، جی لیکن یہ نیچے والے جو خطیب ہوتے ہیں وہ اپنے آگے کسی کو لگاتے ہی نہیں ہیں، جی اور جب لگاتے نہیں ہیں تو وہ سعادت مندی کا مظاہرہ نہیں کرتے، کچھ پا نہیں پاتے ہیں۔ ہم لوگوں نے اکابرین کی بڑی خدمت کی ہے، ہم نے کئی جگہ سے جی اپنے آئیڈیل پسند کیے ہیں، جی جیسے دلیل دینا ہو جی اور رد وہابیہ کرنا ہو تو اس میں آئیڈیل ہمارے علامہ نظامی صاحب تھے، جی اور اگر ذہن و فکر کے ساتھ کسی کی زبان بند کرنا ہو تو اس میں آئیڈیل ہمارے غازی ملت سید محمد ہاشمی میاں صاحب قبلہ کچوچا شریف۔ جی اسی طریقے سے ہم نے وقت کے اور حالات کے تحت اپنے آئیڈیل رکھیں، کسی ایک کو نہیں رکھا۔ جی جہاں جس کی ضرورت سمجھا کہ نہیں یہ اچھا کام کر رہے ہیں اور ان سے فائدے ہو رہے ہیں اور سنیت کا کام بہتر ہو رہا ہے، اسے ہم نے اپنا لیا۔ سبحان اللہ، یہ بہت ضروری ہے حضور، کیونکہ ایک ہی کو پکڑ کر نہیں چلنا ہے، نہ جو جہاں جیسا استعمال، جگہ کا جیسا استعمال ہو اسے کام کرنا چاہیے۔ حضور جیسے دور حاضر میں جو پروگرامات ہو رہے ہیں جلسوں کی شکل میں، آپ تو ماشاءاللہ 38-39 سالوں سے باقاعدہ جو ہے جلسوں میں بیان آپ کے ہو رہے ہیں، تو آج کل کے جو جلسے جلوس ہو رہے ہیں تو اس سے کیا فائدہ ہے؟ عوام تو یہ کہہ رہی ہے کہ تو جلسہ جلوس کرانے سے اچھا ہے کہ کہیں مدرسے کے لیے اتنا پیسہ دے دیا جائے، ایک عمارت کھڑی ہو جائے گی۔ تو پھر اگر جلسے جلوس بند کر دیے گئے عوام کے کہنے پر تو اس سے کتنا بڑا نقصان ہوگا؟ عوام کو کیا معلوم، جی قائد عوام تھوڑی ہے، جی قائد تو علماء ہیں۔ بے شک علماء سے استفتاء کیجئے کہ جلسے بند کر دیے جائیں۔ جی اصل ہمیں میں عوام، ایک منٹ، ہمیں عوام سے کیا لینا دینا ہے؟ جی جی عوام تو اپنے مطلب کی بات بولتی ہے۔ جی دیکھیے یہی عوام جی ہم کو پیر مانتی ہے۔ جی بچہ گھر میں پیدا ہو، جی عقیقہ ہو، شادی ہو، نکاح ہو، انتقال ہو جائے، تیجا 40واں ہو، سب میں پیر عالم دین۔ سبحان اللہ۔ اور جب ووٹ دینا ہو، الیکشن آ جائے تو ان کا پیر سیاسی نیتا کھڑا ہو جاتا ہے، پھر کسی عالم کی یہ نہیں سنتے۔ پبلک کو آپ چھوڑ دیجئے، حکیم کو خود معلوم ہے کہ علاج مجھے اپنے مریض کا کیسے کرنا ہے۔ جی تو جلسے جلوس کے جو فوائد ہیں، آپ کے سامنے جو میں بیٹھا ہوں نا، میں جلسے کی برکت سے بیٹھا ہوں۔ سبحان۔ میرے گھر پہ جلسے ہوتے تھے گاؤں میں، تو میرے والد گرامی حافظ الحاج محمد ابراہیم صاحب اشرفی سبحان۔ علیہ الرحمہ، وہ گاؤں والوں سے کہتے تھے بھائی سارا انتظام آپ کرو، جتنے علماء کرام آئیں گے میرے گھر میں ٹھہریں گے۔ سبحان۔ تو علماء کرام ہمارے گھر میں ٹھہرتے تھے، بڑی بڑی شخصیتیں رکتی تھیں، تو ان سے میرے والد گزارش کرتے تھے میں اپنے بیٹے کو عالم بنانا چاہتا ہوں۔ تو وہی جلسے کی برکت سے تو علماء آئے، ملاقاتیں ہوئیں، آج ہم عالم ہیں۔ اور جب ہم خود الحمدللہ فارغ ہو کر کے آئے تو اس کے بعد ہمارے محلے اور گاؤں میں درجنوں اور آج سینکڑوں بچوں نے ہمیں دیکھ کر کے اور تقریریں سن کر کے علم دین حاصل کرنا شروع کیا۔ اس سے جو جوش جذبہ آتا ہے، آپ نے آج دیکھا دارالعلوم علی حسن اہل سنت کو، یہ جلسہ ہی تو ہم کراتے تھے کانپور میں سالانہ، تو وہاں ان کے والد گرامی حاجی علی حسن صاحب مرحوم مغفور تشریف لے جاتے تھے، پھر ان کے بیٹے جو آج صدر محترم ہیں ابو الحسن خان صاحب اشرفی، یہ بھی گئے، تو ان کو بھی جو جوش آیا جلسہ دیکھ کے، تو دیکھیے بامبے کے زمین پر کتنا بڑا ادارہ قائم ہو گیا۔ اسی طرح اترولہ میں ایک بہت بڑا ادارہ قائم ہو گیا۔ جلسوں کے بہت فوائد ہیں، اور جو محروم ہو گیا ہو اور اس کے جلسے کے فائدے نہ سمجھ میں آ رہے ہوں تو اپنی مرضی سے کوئی بھی پروگرام کرائے بھائی۔ جی حضور، جیسے آج کا جو بہت بڑا المیہ ہے، آپ نے کہا کہ حکیم جو ہے وہ دیکھ کر کے علاج کر لیتا ہے کہ کس طرح کے جو ہے مریض ہیں اس کے پاس، تو دور حاضر میں خطبہ کو کن موضوعات پر بیان کرنا ہوگا اور پھر نعت خوانی کس طریقے سے ہونی چاہیے؟ یہ 2 سوال آپ نے کیے ہیں، پہلے نعت خوانی کو بعد میں کر دیجئے، اور خطبہ کو کیا عنوانات پہ بیان کرنا ہوگا۔ دیکھیے جو ہم لوگوں کا دور گزرا وہ بہت عقیدتوں کا دور تھا، چونکہ سوشل میڈیا سامنے نہیں تھا، بس ہم لوگ تقریر کر کے چلے آتے تھے، شہر بھر میں کیسٹیں بجتی تھیں، ہوٹل حضرت آئے تھے کانپور سے، لکھنؤ سے، بنارس سے، بریلی سے، کچوچا سے، یہ فرما گئے، پبلک کہتی تھی بس یہی صحیح ہے، کیونکہ ہمارے حضرت نے کہا ہے۔ اب حالات بدلے ہیں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کچھ تعلیمی دور بھی آگے بڑھا ہے،
تو اب وہ دور نہیں ہے. اب خطبہ کے لیے ضروری ہے کہ جو تقریر کریں وہ دلائل کی روشنی میں کریں. بے شک. اب وہ دلائل دیں. کیوں کہ اگر آپ کا آدمی نہیں پوچھے گا تو کل ان سے بازو میں جو دیابنا رہتے ہیں وہ پوچھ لیں گے لکھا کہاں ہے. لہٰذا کوشش کریں کہ دلیل کی روشنی میں اپنے خطابات کریں. اور خاص طور سے چونکہ یہ ملک ہندوستان ہے، اس وقت یہاں کے جو مسائل چل رہے ہیں وہ کسی پہ چھپے ہوئے نہیں ہیں. ہمیں ضرورت ہے اسلام کا صحیح تعارف کرانے کی. بے شک. اسلام کا تعارف کوئی نہیں کراتا الا ماشاء اللہ. تو آپ اسلام کا تعارف کرائیں تو آپ کے اس تعارف سے اتنی بڑی کامیابی ملے گی اور اتنا آگے آپ بڑھیں گے کہ آپ کا جو تبلیغی معیار ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا، اسے لوگ بہت جلدی سے قبول کریں گے. بے شک. جیسے مثال دے دوں میں آپ کو، ہم نے اس پر بہت کام کیے ہیں الحمدللہ. ہماری ایک دنیا ہے اخبارات کی، ہم نے اس پہ بہت کام کیے ہیں. جیسے درخت تو سب کے جاری ہے درخت لگانا، ہم بھول گئے دوسرے لگانے لگے. ہم نے اسے پھر لا کر کے سامنے رکھا کہ اسلام کا تصور درخت کے بارے میں کیا ہے. جیسے پانی پلانا، پانی بچانا، فضول خرچی حرام اسلام کے اندر، ہم نے اس کو لا کے سامنے رکھا. کھانا کھلاؤ کھانا بچاؤ، یہ سامنے لا کر کے رکھا. ترکہ ایک اتنی اہم چیز ہے، لوگوں نے فراموش کر دیا ہے. میرے خیال ہے پورے ایشیا میں شاید 15 یا 10% لوگ ترکہ دیتے ہوں. اس پہ بھی بہت زیادہ کام کیا الحمدللہ. تو میرے کہنے کا مطلب یہ تو چند میں نے مثالیں دی، جیسے مطالبہ جہیز کے خلاف. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے کام اسلام کے کریے جس سے اہل وطن آپ سے مانوس ہوں، متاثر ہوں، تاکہ ان کے سامنے اسلام کی سچائی اور اسلام کی حیثیت سمجھ میں آئے. سبحان اللہ. تو نعت خوانی کس طرح؟ ہاں، نعت خوانی کا شعبہ جو ہے بالکل جلسے سے اس وقت الگ کر دینا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ کچھ خطبہ اتنا ناراض ہیں نعت خانوں پر، اور کچھ نعت خان بھی خطبہ پہ ناراض ہیں. وہی خطیب ناراض ہو، عالم ہے سمجھدار ہے وہ سمجھ رہا ہے، لیکن نعت خان تو عالم بھی نہیں ہے نا، نہ اتنا سمجھدار ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہیں گستاخی کر رہے ہیں. ادھر سے بھی ناراضگی ہو رہی ہے. تو ایسا ہے کہ دونوں کے اسٹیج الگ الگ ہونا چاہیے. 1-2 نعت پڑھا لی جائے محلے کے امام صاحب سے جب جلسہ ہو، اور باقی عالموں کا بیان ہو، علماء کا بیان ہو، اور نعت خوانی کے لیے محفلیں کی جائیں، مشاعرے کیے جائیں، اور باضابطہ مصرع دیا جائے ان کو، تاکہ لیاقت پیدا ہو شعر کہنے کے لیے. آواز بھی اچھی ہو ان کی اور شاعری بھی ان کی اچھی ہو، اور وہ پروگرام انہی کے نام رہے. رات بھر پڑھیں، 1 گھنٹہ نہیں 2 گھنٹہ پڑھیں، تو میرا خیال ہے کام بھی اچھا چلے گا، ادھر تبلیغ بھی ہوتی رہے گی اور ادھر نعت رسول سے عشق رسول بھی بڑھتا رہے گا. تو یہ شعبے اس وقت دونوں الگ کرنے کے لائق ہیں اگر ہو سکیں تو. یہ کوئی میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں کہ الگ کر دیجئے، لیکن وہ اپنے حسب ثواب دید پر ہے. یہ آپ نے ایک بات کا اور ذکر کیا کہ امام کا خاص رول، جیسے امام سے نعت خوانی کرا لی. امام کو تو کچھ سمجھتی ہی نہیں، امام وہ شعراء کو بلانا، پھر خطبہ کو نذرانہ دے کر بلانا، امام کی ہاں امام کو کیوں نہیں سمجھتی عوام؟ میں بتا رہا ہوں. امام نے ہی تو اس شاعر کا تعارف کرایا ہے. ارے عبداللہ بھائی اس کو بلاؤ، وہاں سے آ رہا ہے، وہ بہت بڑھیا جان ڈال دے گا. تو یہ امامی تو تعارف کراتا ہے جمعہ میں، امامی تو بتاتا ہے فلاں کو بتلاؤ، فلاں کو بلاؤ، ان کو بلاؤ، ان کو بلاؤ. امام کو بتانا چاہیے کہ جو عالم آ رہے ہیں وہ نائب رسول ہیں، ان کی تقریر سنو، ان کا بیان سنو، نعت کے لیے مقامی لوگوں کو بلا لو. میں کسی کے بلانے کی مخالفت نہیں کرتا ہوں، میں ایک بات کہہ رہا ہوں، وہ عالم ہی امام ہی تعارف کراتا ہے. اور اگر کوئی امام کمیٹی کے سامنے بے بس ہے تو اس کا مطلب اس نے کچھ محلے والوں کے لیے کیا نہیں. اگر آپ کچھ کریں گے تو اپنی کمیٹی میں اور محلے میں بے بس نہیں رہیں گے، آپ پاورفل رہیں گے. ابھی میں نے رمضان شریف میں کانپور میں ایک جگہ ختم قرآن کی محفل تھی، تو تقریباً الجامعۃ الاسلامیہ اشرف المدارس گدیانہ سے جتنی مسجدیں متعلق ہیں سارے ائمہ کو بلوایا، اور وہاں دعا ہوئی، تقریر ہوئی. تقریر میں میں نے ان سے ایک بات کہی اماموں سے کہ بھائی دیکھو، کوئی 50 سال سے امام ہے، کوئی 40 سال سے امام ہے، کوئی 10 سال سے امام ہے، کوئی 20 سال سے ہے، کوئی 5 سال سے. صرف ایک سوال ہے میرا کہ آپ کے پیچھے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، عید بقرعید پڑھتے ہیں،
ان میں سے 95% لوگ غسل کرنے کا طریقہ نہیں جانتے، وضو کا طریقہ نہیں جانتے ہیں، نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں جانتے ہیں۔ تو امام لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنے مقتدیوں کی تو اصلاح کر ڈالو، اپنے مقتدیوں سنبھالو۔ جب ایک امام اس طریقے سے اپنے مقتدیوں کو سنبھالے گا تو مجال ہے کہ محلے والے بغیر امام کی مرضی کے کوئی شاعر اور مقرر بلا لیں، پورا ہولڈ اس امام کا رہے گا۔ آپ ان کے قائد تو بنیے۔ ماشاءاللہ، یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ جی، جیسے حضور آج آپ نے فرمایا کہ امام کو یہ کرنا ہوگا تاکہ اس سے جو ہے مقتدی ان کے سب جوائنٹ ہو جائیں، بالکل جڑائیں۔ لیکن پھر یہ عوام جو امام کی قدر نہیں کر رہی ہے، اور پھر سوشل میڈیا کا زمانہ خاص طور پر، اب تو امام کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ فلاں شخص کو بلا لو، فلاں شاعر کو بلا لو، فلاں، اب تو لوگ سوشل میڈیا پہ دیکھ کر کہ ہم ان کو بلائیں گے، ان کے چاہے 50,000 لگے چاہے 60,000۔ ہاں، وہ وہی ہے نا کہ امام کی نہیں چل پا رہی، نہیں، وہ امام کی نہیں چل پا رہی، ورنہ امام اگر ان پر حاوی ہوتا تو کہتا نہیں یہ آ رہے ہیں، میں نے بات کر لی ہے، تمہاری نہیں چلے گی، ان کی تقریر کی ہمارے علاقے میں ضرورت ہے، اصلاح کرانا ہے، رد وہابیہ کرانا ہے، یا اسلام کا سچا تعارف کرانا ہے، یا تبلیغ کرانا ہے، ہم خطیب کا چناؤ کریں گے۔ لیکن مسئلہ یہی پڑ جاتا ہے کہ امام جو ہے بالکل اس کو نوکر بنا دیا گیا ہے، ملازم بنا دیا گیا ہے، اپنی تنخواہ لے اور نماز پڑھاؤ، حجرے کے اندر چلے جاؤ۔ جی حضور، جیسے بات تو بہت طویل ہو سکتی ہے، لیکن کیونکہ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے تو ایک سوال اور اس میں ایڈ کرتے ہیں کہ روزانہ سفر کرنا، رمضان کے علاوہ روزانہ پروگرامات کے لیے سفر کرنا، جاگنا، پھر تقریر کرنا، پھر اس کے بعد دوسری جگہ کے لیے نکلنا، تو یہ جو آپ کا مینجمنٹ ہے کس طرح آپ مینج کرتے ہیں اس کو؟ کیونکہ لوگ بہت آسان سمجھتے ہیں جاگنا، تقریر کرنا، لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف نذرانہ لے لیا حضرت نے، لیکن یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ آج کا پروگرام اگر ممبئی میں ہے تو دوسرا پروگرام یو پی میں ہے، تو اگر دوسرا پروگرام یو پی میں ہے تو ایئر کے ذریعے آپ کو جانا پڑے گا، تو اس کا خرچہ، پھر اس کے بعد جاگنا ایک اہم چیز ہے، تو یہ مینج کیسے ہوتا ہے؟ یہ اصل میں سفر تو سقر ہے، جی، اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ فلائٹ سے اڑے جی اور 1.5 گھنٹے میں آ گئے۔ آگے جی، ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ بائک سے چلو تو آپ کو تھکاوٹ لگتی ہے، اور فلائٹ سے تو پوری باڈی اڑائی جا رہی ہے آسمان میں، ہوا میں، جی، کتنی تھکاوٹ ہوگی۔ پھر سونا ہے آپ کو، گزشتہ کی نیند بھی پوری کرنا ہے، آنے والے رات کی بھی نیند پوری کرنا ہے۔ وہ بھی میں بتا دوں، جب تک ایک نیند پوری نہیں ہو جاتی نا تو آنے والے جلسے کے لیے طاقت نہیں آتی ہے، جی، ایک بار سونا ضروری ہوتا ہے۔ تو بڑی مشقتیں ہیں، اور لوگ خوش ہوتے ہیں فلائٹ سے جانا، اور یقین کیجئے گا میں اسے مجبوری سمجھتا ہوں، اللہ، میں تو اس کو اندیشہ موت سمجھتا ہوں فلائٹ سے سفر کرنا، کہ جب تک ٹرین ہو، بائی کار ہو، سب سے اچھا سفر یہ ہے۔ مجبوری ہو تو فلائٹ سے جاؤ، قوم کا پیسہ بھی برباد نہ ہو، آپ کی بھی حفاظت رہے، اور آپ کو آرام بھی ملے۔ ٹرین میں تو الحمدللہ تقریباً ہم نے اپنی زندگی کی راتیں جو ہیں 25% راتیں ہم نے ٹرین میں گزاری ہیں، سبحان اللہ، اور اس میں دن بھی گزارے ہیں۔ ہمارا سارا کام ٹرین میں ہوتا تھا، نماز، کھانا، سونا، سارے کام ٹرین میں، اور بڑھیا سے بڑھیا سب انجام پائے، اور آج بھی پا رہے ہیں الحمدللہ۔ جی، تو یعنی یہ آسان بھی ہے، اس میں نیند بھی پوری ہو جاتی آسان، ٹرین کا سفر اس میں آسان ہے، لیکن خطابت کرنا، یہاں سے وہاں جا کر کے روزانہ راتیں بدلنا، یہ آسان چیز نہیں ہے۔ یہ تو صرف اللہ کی عطا ہے، روحانی طاقت ہے جو اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے اپنے محبوب کے صدقے میں، کی تقریریں ہوتی ہیں، ورنہ تقریر کرنا آسان نہیں۔ آپ سوچئے کہ مزدور کو جب مزدوری کرتا ہے نا تو بیٹھے بیٹھے پھڑوا رکھ دیتا ہے، بیڑی پینے لگتا ہے، اور ہم جب مائک پہ آتے ہیں نا تو بیڑی بھی نہیں پی سکتے۔ جی، آپ سمجھ رہے ہیں، مائک خراب ہو، پبلک چلا رہی ہو، ہنگامہ مچ رہا ہو، پولیس پرشاسن الگ کھڑا ہو، جلدی ختم کرائیے، ایسے تمام ماحول میں ہم اپنا دل، دماغ، ذہن، نظریہ، آنکھ، ہاتھ، پیر، سماعت کا سب کو سلامت رکھ کر کے تقریر ہوتی ہے۔ خالی زبان سے نہیں ہوتا کہ کیسے لگا دیا، آنکھ بند کر دیا، تقریر ہو رہی ہے۔ سامنے والوں کے چہرے دیکھنا پڑتا ہے کہ آج یہ کون سا عنوان سنیں گے، جی، وہ بھی اندازہ لگ جاتا ہے۔ یہ ہم لوگ جو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے جا کے اسٹیج پہ بیٹھتے ہیں نا، کہ ذرا لے چلو وہاں، جی،
تو لوگ کہتے ہیں نہیں ابھی نہ چلیے، ہم نے کہا نہیں لے چلو، تقریر نہیں کریں گے، بیٹھیں گے، کیونکہ وہاں دیکھ کے مجمع کا رنگ روپ دیکھ کے اندازہ لگ جاتا ہے کہ ان کو آج کون سی باتوں کی تبلیغ کی جائے۔ سبحان اللہ۔ دور حاضر میں ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتحاد اہل سنت ہو نہیں رہا ہے، آپس کے معاملات ختم نہیں ہو رہے ہیں، اور ایک طرف صلح کلیت کا ناسور بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کس طرح اتحاد اہل سنت ممکن ہے اور کس طرح صلح کلیت سے بچا جا سکتا ہے؟ اصل میں سنیت میں کوئی اختلاف ہے نہیں، جی جو معمولات اہل سنت ہیں اس میں تو سب کا اتفاق ہے، اور اگر اس میں کوئی اختلاف کرے گا تو سنی نہیں رہ جائے گا۔ بے شک۔ تو سنیت میں اور معمولات اہل سنت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اختلاف سنیوں میں آپس کے نظریات کا ہے، جی کسی کی کوئی دلیل ہے، کسی کی کوئی دلیل ہے، اور یہ اختلافات اتنے تھوڑے بہت ہوتے رہیں گے، اپنے اپنے نظریات قائم کرتے رہیں گے، اس کو گروپ نہیں بنانا چاہیے، جی سمجھ رہے ہیں نا، اس کو جنگ کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے، اس کو گستاخیوں کے راستے نہیں بنانا چاہیے، اتنے نظریات اپنے اپنے دلیل کے ہوتے رہیں گے، وہ اس میں کچھ نہیں۔ معمولات اہل سنت میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اور معمولات اہل سنت سے، عقائد اہل سنت سے کسی نے بھی اختلاف کیا تو وہ سنی ہی نہیں رہ جائے گا، اس سے تو ہمارا پورا اختلاف ہو گیا، ہماری جماعتی سے نکل گیا۔ لیکن یہاں نظریاتی ہوں گے تو اس میں بھی ایک دوسرے کی گستاخیاں نہیں ہونی چاہیے، چونکہ وہ اپنی اپنی دلیلیں رکھتے ہیں، ان کی سنیے، جس پہ سمجھ میں آئے عمل کیجیے، چھوڑ دیجیے۔ حضور پہلے سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں تھا، آپس میں اختلافات ہوتے تھے تو وہ علماء کی حد تک تھے، لیکن اب تو سوشل میڈیا پر آ گئے، پھر اب اس میں عوام پریشان ہے، ہم جائیں کدھر؟ تو ان کے لیے کوئی راستہ بتائیں۔ اب ہم نے تو عوام کو بتایا کہ سوشل میڈیا کو معیار نہ بنائیے، جی ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں، جب ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی مسائل سن کر کے عمل نہ کیجیے، آپ کتابیں دیکھیے، سوشل میڈیا کو معیار نہ بنائیے۔ آج تو سوشل میڈیا پر پبلک کچھ ڈال رہی ہے، کل اسرائیل کے یہودی ڈال دیں گے اور اسلام کے خلاف کام کر دیں گے، کوئی آفت اور بلا سامنے آ جائے گی تو کیا کریں گے؟ آواز کو بدل کر کے وہ یہ کام کر سکتے ہیں، جی تو آپ اس پہ عمل ہی کیوں کرتے ہیں؟ جیسے آج بھی آپ کہتے ہیں کہ تار، فیکس، فون کے ذریعے چاند کی تصدیق نہیں ہوتی ہے، اسی طرح مان لیجئے سوشل میڈیا کے ذریعے کیوں آپ شریعت کے مسئلے کی تصدیق کر رہے ہیں؟ جی جب تک علماء سے باضابطہ رابطہ نہ ہو جائے، ورنہ اس کے بھیانک انجام ہو جائیں گے اگر آپ نے سوشل میڈیا پر عمل شروع کر دیا تو ہو رہا ہے باقاعدہ۔ ہاں، اختلافات اس سے بھی زیادہ بڑھیں گے۔ پہلے تو آدمی بولتا تھا، سوچتا تھا، بولنا تھوڑی ہے، 2 لائن ٹائپ کر کے یہیں سے ڈال دیا، جس کے خلاف چاہے ڈال دیا۔ جی یہ ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے، پروردگار عالم۔ آمین آمین۔ آخر میں حضرت یہ بتائیں کہ اہل سنت کو اس وقت کن شعبہ جات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے میرے حساب سے تو بہت سارے شعبہ جات ہیں، لیکن وقت کم ہے تو میں ایک بتا رہا ہوں۔ جی اس وقت اہل سنت کو ضرورت ہے علم حدیث پر توجہ کی، جی اس لیے کہ ہماری جتنی تیاری ہوئی ہے سب دیوبندیوں کے خلاف ہوئی ہے، ان کے مولویوں کے خلاف ہوئی ہے، اور سنیوں کا ایک چھوٹا مولوی بھی اتنی تیاری میں ہے کہ دیوبندی کے بڑے مولوی کو بولنے نہ دے گا، اتنی تیاری ہے، لیکن حدیثوں پہ تیاری نہیں ہے ہماری، جسے آج اہل حدیث لے کے سامنے آ رہے ہیں۔ جی تو ہمیں ضرورت ہے کہ علم حدیث پر ہم تیاری کریں، کیونکہ دیوبندیوں کو بتانا اور سمجھانا بڑا آسان ہے۔ اس کی وجہ ہے دیوبندیوں کے جتنے اعتراضات ہیں ہماری جاہل قوم پر ہے، جی اور ہمارے جتنے اعتراضات ہیں ان کے مولویوں پر ہیں۔ جی جی تو ان کو تو ہم سمجھا دیں گے، بتا دیں گے، ہمارا چھوٹا مولوی بھی ان کو اوقات میں لے آئے گا، لیکن علم حدیث کا ایک ایسا شعبہ ہے کہ اس کو بڑھاوا دینے کی اور اس وقت کے علماء کو اس سے دلچسپی رکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ جی بے شک۔ سوشل میڈیا آپ استعمال کرتے ہیں تو کس حد تک استعمال کرتے ہیں؟ ویسے تو ہم نے دیکھا نہیں۔ اگر ایمانداری سے آپ کو میں بتاؤں جی اور مجھے آپ کہہ دیں کہ حضرت یہ موبائل لے لیجئے، ایک فوٹو کھینچ دیجئے اس ٹی وی کی، تو میں فوٹو نہیں کھینچ پاؤں گا۔ آج تک میری زندگی ہو گئی میں نے کوئی فوٹو اپنے ہاتھ سے نہیں کھینچی ہے۔ اللہ آپ اس کو ڈال دیجئے، وہاں واٹس ایپ پہ ڈال دیجئے، فیس بک پہ ڈال دیجئے، میں نے ڈال دوں، میں نے وہ چیز سیکھی ہی نہیں۔ میں نے کہا اگر سیکھ لوں گا تو یہ کام چالو ہو جائے گا۔ ہاں، سوشل میڈیا کا میں اتنا استعمال کرتا ہوں بقدر ضرورت
कि जैसे कोई फितन व फसाद वाली बात आ गई तो लोग लेके आए, दिखा दिया, देखिए हजरत इसका जवाब दीजिए, या कुछ ऐसा हुआ कि जिसे मुझे ही डलवाना हुआ तो पहले मैंने उसको चेक किया क्या चीज़ है क्या नहीं, उतनी ही ज़रूरत है। बाकी मैं खुद बजाते खुद इसका कोई इस्तेमाल नहीं करता हूँ। मेरे साथ ऑल इंडिया गरीब नवाज काउंसिल है, ये बहुत बड़ी एक तहरीक है, इसके मेंबरान पूरे हिंदुस्तान में है माशाअल्लाह। तो इसमें बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, वो सब काम करते हैं, बहुत सारे उसमें हैं, मुझसे इजाज़त लेते हैं, पूछते हैं कि ये बयान डाल दें, ये वीडियो डाल दें, ये कैसेट डाल दें, आप पहले सुन लीजिए। जब मैं इजाज़त देता हूँ तब वो लोग डालते हैं जी। ये है। हुजूर, जैसे सोशल मीडिया के अलावा जैसे आपने कहा कि तो खिताबत तो आप 38 सालों से कर रहे हैं, तो खिताबत के अलावा भी कोई आप काम करते हैं जैसे बिजनेस? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, खिताबत के अलावा तो हमारा इतना बड़ा काम कि हमने शुरू में तो अवाइल में बाज़ाब्ता एक इदारे में 10-12 साल तक पढ़ाया है जी। और वहाँ से फिर इदारा कायम किया जामिया अशरफुल मदारिस गद्दियाना कानपुर में। तो माशाअल्लाह बुखारी शरीफ वगैरह का दर्स हम ही देते थे वहाँ 7 साल तक पढ़ाया। उसके बाद फिर जब खिताबत की मसरूफियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई और दीनी काम बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तहरीक बहुत ज़्यादा आगे चलने लगी, मसरूफ़ ज़िंदगी हो गई, तो फिर हमने मतलब पढ़ाने से किनारा कशी की, क्योंकि तलबा का नागा होने लगा, नुकसान होने लगा, उसका इंतज़ाम किया। लेकिन बहरहाल अपनी ज़िंदगी में दरसगाह से भी वाबस्ता रहे और आज भी तहरीकों से वाबस्ता हैं। आपने सुना होगा पिछली जो गवर्नमेंट गुजरी थी 2012 से लेकर 17 तक, और उसमें मुख्यमंत्री अखिलेश साहब थे, तो हमने गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के 6 रजब जो उर्स का मौका है एक तहरीक चलाई थी और सामने जा कर के बैठ कर के हमने 6 रजब की सरकारी छुट्टी करा दी थी। पूरे उत्तर प्रदेश में 5 साल तक सरकारी छुट्टी रही है, उसको सपा गवर्नमेंट में हमने करवाया था। सुभान अल्लाह। तो ये सब तहरीकें भी चलती रहती हैं और ये सब मसरूफियत रहती है जी। सुभान अल्लाह। हुजूर, जैसे अभी चंद दिनों पहले हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आया था मदारिस इस्लामिया के ताल्लुक़ से, तो उस पर हम सुप्रीम कोर्ट ने कल स्टे लगा दिया है, तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? ऐसे मौके बड़ा अच्छा सवाल कर दिया आपने माशाअल्लाह। हम एक हिंदुस्तानी की हैसियत से सुप्रीम कोर्ट का खैर मकदम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का इस्तकबाल करते हैं और यहाँ से फिर कमज़ोरों को, दबे हुओं को, दलितों को, मुसलमानों को, बहरहाल इंतहाई कमज़ोर लोगों को, चाहे जिस बिरादरी से हों, वो सबको फिर एक ढारस बंधी कि हमारे मुल्क में कोर्ट ज़िंदा है, वो हम गरीबों को ज़िंदा रखेगा। सुभान अल्लाह। हुजूर, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, इलेक्शन का जब दौर आता है, ये आप पर मुनहसिर है, अगर आप जवाब देना चाहें तो ठीक है, वरना मैं सवालात आगे करूँगा। बहुत सारे आवाम परेशान है कि जो है हमारे उलमा इसमें क्यों नहीं कहते कि इनको वोट दिया जाए? नहीं, उलमा कुछ बेचारे आते हैं जी और कहते हैं जी और वो बाज़ाब्ता दौरा भी करते हैं, जी तो ये कौम उनको जानते हैं कितनी खैरियत मालूम करती है। कोई कहता है बिक गया, यही कहते हैं जी। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई गाली देता है, कोई बकवास करता है, तरह तरह से वो बेचारा नवाजा जाता है जी तो फिर अपनी इज्जत बचा के किनारे आ जाता है। वरना आलिम, सुनिए मैं बहुत गौर से एक बात बताऊं, जी पैदाइश से लेकर के आपके मरने तक हमने आज तक किसी को गलत मसला बताया हिंदुस्तान में? जी अगर हम गलत बता दें तो हमारे उलमा हमारा गिरेबान पकड़ लें। जी तो जब हम पैदा होने से लेके मरने तक तुम्हें कोई गलत मसला नहीं बताते तो वोट डालने में गलत जगह कैसे ले जाएंगे? जी बोलो, जी वोट डालने के लिए तो सही जगह ले जाएंगे, लेकिन नहीं, उस वक्त फिर आपके सियासी पीर खड़े हो जाएंगे, जी आप उनके कहने से चलेंगे, जी फिर उलमा की कोई कद्र नहीं होगी। और जो भी बेचारे आएंगे इस मैदान में उनको लोग यही कहेंगे बिक गए हैं, माल खा लिया है, माल उतार लिया है। अरे माल खाना किसी से आसान है? ऐसे ही आसान होता तो तुम भी ना खा लेते। जी लेकिन कहना आसान है, इल्ज़ाम लगाना आसान है। तो आखिरी सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे इस प्रोग्राम के बारे में आप कुछ एडवाइस देना चाहें? हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसमें उलमा, शोरा, खुतबा, पिरान निज़ाम की ज़िंदगी पर बात की जाए और जो लोग बेरहरवी की तरफ जा रहे हैं
میں نے سوچا کہ اس پروگرام کو چالو کیا جائے تاکہ علماء کی زندگی پر بات کی جائے، تاکہ جو لوگ ادھر بائیکاٹ ہو رہے ہیں دنیا کو دیکھ کر کے، دنیا کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ دین کی طرف آئیں، عالم بننا چاہیں، شاعر بننا چاہیں، خطیب بننا چاہیں، تو اس پروگرام کے بارے میں کچھ ایڈوائز دینا چاہیں۔ وہ ماشاء اللہ آپ نے جو یہ پروگرام کر رہے ہیں اور علماء سے، مشائخ سے، خطیبوں سے، ائمہ سے رابطہ کر رہے ہیں، ان کی سوانح زندگی سامنے لا رہے ہیں، جی تو گویا آپ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں کہ آپ نے سوشل میڈیا پر اسکول کھول دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس اسکول میں آپ پڑھا رہے ہیں کہ پیچھے آنے والوں کو حوصلہ کیسے ملے گا، جی وہ اپنے سے بڑوں کو دیکھیں گے تو ان کی زندگی آگے کیسے جائے گی۔ جی تو یہ بہت اچھا کام آپ کے ساتھ جتنے بھی آپ کے ارکان ہیں، ورکر ہیں، ساتھ میں کام کرنے والے ہیں، سب کو میں خوب مبارکبادی دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیابی عطا فرمائے۔ ہمارے علماء کے تاثرات، علماء کے ملفوظات، علماء کی سوانح حیات، یہ سب آپ پبلک کے سامنے لائیں تاکہ عوام اہل سنت کو اس سے فائدہ ہو۔ چلتے چلاتے ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں جی کہ آج کل علماء سے عوام کٹ رہی ہے، جی جس سے نقصانات بھی ہو رہے ہیں۔ جی تو یہ سبب کیا ہے؟ یہ سبب کیا ہے؟ جی اور بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ وہ کٹتے ہی نہیں، وہ بدعقیدوں سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ جی تو اب میں اس میں ایک اپیل کروں گا جی آپ کے توسط سے، تمام علماء سے اور مسجد کے اماموں سے ایک اپیل کروں گا، میری گزارش ہے، وہ یہ ہے کہ آپ عوامی مسائل میں مبتلا ہو جائیں۔ جو پبلک کے عوامی مسائل ہوتے ہیں ان پر آپ دلچسپی لیں۔ کوئی بیمار ہو گیا تو آپ اسے ہسپتال دیکھنے کیوں نہیں جاتے؟ جی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو آپ اس کی خیریت کیوں نہیں معلوم کرتے؟ کسی کے گھر میں لڑکی کی شادی ہے، غریبی سے جوجھ رہا ہے، آپ کھڑے ہو کے بول دیں گے تو 10 آدمی اس کا انتظام کر دیں گے۔ اگر عوامی مسائل میں آپ مبتلا ہونے لگیں گے، کسی کا لڑکا شراب پی رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، آوارہ گردی اور عیاشی کر رہا ہے، آپ اس کو بلا کے سمجھائیے، گھر والوں کو بلائیے۔ یعنی عوامی جو مسائل ہیں ان کو اگر آپ گہرائی سے دل میں لیں گے، ان میں تبلیغ کریں گے تو یہ عوام آپ کے پیچھے آ جائے گی۔ جی دیکھ لیجئے، میں بتا رہا ہوں، کوئی بھی دنیا میں وہابی نہیں بنا کیسے کہ اس کو بتایا گیا ہو کہ عقیدہ یہ رکھو سرکار کے بارے میں۔ عقیدہ بتا کے کسی کو یہ لوگ وہابی نہیں بنا پائے، کیونکہ اگر عقیدہ بتا دیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم شفاعت النبی، حیات النبی، میلاد النبی، معراج النبی سب کے قائل نہیں ہیں، تو وہ سامنے والا منہ پہ تماچا مار دے گا کہ نکل جائے یہاں سے نالائق، ایسی بات کرتا ہے۔ تو وہ عقیدہ نہیں بتاتے، سامنے والے کو ضرورت بتاتے ہیں۔ جی کاروبار نہیں چل رہا، 10,000 لے لو، ایک گمتی رکھ لو، کیا پریشانی ہے، جاؤ وہاں نوکری کر لو، میں خط لکھتے دیتا ہوں، فون کیے دیتا ہوں، دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی تو وہ ضرورت بنا کر کے اپنی طرف لا رہے ہیں، عقیدہ بنا کر کے نہیں۔ الحمدللہ ہمارا تو عقیدہ وہ عقیدہ جو صحابہ کا عقیدہ ہے، اہل بیت کا عقیدہ ہے، اولیاء اللہ کا عقیدہ ہے، بزرگان دین کا عقیدہ، ایک نمبر کا ہمارا عقیدہ۔ ہم سچائی پر ہیں تو ہمیں سچائی بتانے میں کتنا ٹائم لگے گا، لیکن ہم ان کے معاملات کو نظر انداز کر جاتے ہیں پبلک کے، جی اور ان کے کام نہیں آتے۔ جیسے کسی کا انتقال ہو گیا تو اب امام صاحب کب جائیں گے؟ امام صاحب کو کہا جائے گا ظہر بعد جنازہ ہے، اب پوری پبلک لگ گئی، امام صاحب چلے آ رہے ہیں، نماز پڑھائے سب پہ، پھر اپنا رومال ڈالا، واپس کمرے میں چلے گئے۔ آپ پبلک کے ساتھ کہاں لگے؟ یہاں لگنے کو کون روک رہا تھا؟ یہاں کون سی دکان چل رہی تھی؟ یہاں تو آپ کو یہ چاہیے کہ انتقال ہوا تو آپ اس کے گھر جاتے، جی تاکہ کوئی بدعقیدہ مولوی اس کے جنازے کی نماز نہ پڑھا پائے۔ نہ پڑھا پاتا۔ آپ پہنچیں گے تو آپ ہی سب کچھ کریں گے۔ جی پھر نہلانے کا طریقہ بتاتے کہ ایسے ایسے نہلاؤ،
پھر جنازہ اٹھاؤ، اللہ کی قبر میں اتارو، فاتحہ پڑھو اور وہاں دعائے مغفرت کرو۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں جس مرنے والے کے ساتھ آپ اتنا کرتے رہیں گے اس کی آل اولاد، پوتے ناتی نواسے کبھی آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ جب آپ کو نہ چھوڑیں گے تو انشاءاللہ وہ سنیت کو نہ چھوڑیں گے۔ سبحان اللہ، یہ بہت بنیادی بات ہے حضور، کیونکہ اس پر کوئی اہل سنت کے علماء توجہ نہیں کرتے ہیں، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور دیوبندیت اور وہابیت جو بڑھ رہی ہے اسی میں زیادہ اسی پہ زیادہ توجہ دے، علماء سے جو دوری ہے اسی وجہ سے۔ اب ہم کرتے کب ہیں، پبلک سے شکایت کب کرتے ہیں؟ خدا نہ خواستہ اس نے فاتحہ کرایا 11ویں شریف کا، بھول گیا اور بعد میں مل گیا چوراہے میں، تو کہتا ہے اچھا عبداللہ آپ کی فاتحہ کرا لیا، یاد بھی نہیں کیا۔ ارے بھائی یہ کیا ہے، تم نے کیوں ایسے کام نہیں کیا کہ عبداللہ کو تمہارے علاوہ کوئی یاد ہی نہ رہتا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے حضور۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، ہم گزارش کرتے ہیں ہمارے ائمہ ہم کو معاف کریں، ہم کوئی ان کو خادم نہیں بنا رہے ہیں، ہم ان کو قائد بنانے کی بات کر رہے ہیں، اور یہ ہماری آزمائی ہوئی چیزیں ہیں۔ الحمدللہ اس پر ہمارا عمل ہے۔ کانپور میں اگر ہم ہیں 12 بجے رات بھی ہو تو ہم اس جنازے میں شرکت کرتے ہیں، خود جنازہ پڑھاتے ہیں، جنازہ اٹھواتے ہیں، قبر تک لے جاتے ہیں، وہاں دعائے مغفرت کرتے ہیں، گھر والوں کو کہتے ہیں یہاں بیٹھو تھوڑی دیر، ذکر کرتے رہو، سارے مسائل بتاتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں تیجا کب ہوگا۔ جب ہم تیجا کی بات کرتے رہیں گے تبھی تو تیجا ہوتا رہے گا، اور جب ہم ہی نماز پڑھا کر کے نکل لیں گے تو سب آزاد ہو جائیں گے۔ تو یہ طریقہ بہت بہتر ہے، اس لیے ہم ادباً گزارش کرتے ہیں کہ عوام کے مسائل میں مبتلا ہوئیے، پھر انشاءاللہ دیکھیے کیا رنگ آئے گا اہل سنت والجماعت کا۔ حضور کوئی ایسی بات آپ کی زندگی میں، کوئی ایسی واقعات آپ کی زندگی میں رہ گئی ہو جو آپ کسی سے شیئر کرنا چاہتے ہو، تو اگر آپ وہ بات ہمارے سامعین کے ساتھ شیئر کر دیں تو بڑی نوازش ہوگی، اگر کوئی بات یاد ہو آپ کو تو۔ نہیں، ویسے تو یوں مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا کہ کسی کو میں نے نہ بتایا ہو اور کوئی بات ایسی رہ گئی ہو۔ یاد کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو پھر ہم طلب کریں گے۔ حضور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آج کا یہ انٹرویو غازی اسلام خطیب الہند حضرت علامہ مولانا ہاشم اشرفی کانپوری صاحب قبلہ کا آپ نے سماعت کیا۔ یقیناً یہ سمجھ لیجئے کہ حضور اس طرح سے گفتگو کر رہے ہیں کہ پوڈ کاسٹ بند کرنے کو تو دل ہی نہیں چاہ رہا ہے، لیکن اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ تو ناظرین اکرام، اس پوڈ کاسٹ سے جو ہے اپنے مقصد کے باتیں نکالیے اور حضور کی زندگی پر عمل کیجئے، اور جن جن باتوں پر حضرت نے دلائل دیے ہیں، علماء اور پھر عوام، ان ساری باتوں کو غور سے سنیں اور اس پر کام کرنے کی مکمل توجہ دیں۔ پھر انشاءاللہ العزیز ملتے ہیں کسی اگلے پوڈ کاسٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔